بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک انسائیڈر انفو کو دیکھنے والے پیارے خیریت سے ہوں گے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر پر تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا استعمال کرتے تھے؟ جواب: صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ سوال: بتائیے جنات کو کب پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا؟ جواب: جب ان کا عصا گھن لگ جانے کی وجہ سے گر گیا، آپ علیہ السلام گر گئے۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے آخر میں کس عورت سے شادی کی؟ جواب: ابن سعد کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بنت حارث تھیں، جن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اور کسی سے نکاح نہیں فرمایا۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی دو صورتیں زنبور کے بدلے میں دی گئیں؟ جواب: سورت یونس اور سورت فاطر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے زنبور کے بدلے میں دی۔ سوال: کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ پینے کے بعد کلی کرتے تھے؟ جواب: سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا تو کلی کی اور فرمایا اس دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ سوال: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن صحابہ کو نعم الرجل بہترین آدمی کا تمغہ فضیلت عطا فرمایا؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہترین آدمی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بہترین آدمی ہیں، اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بہترین آدمی ہیں، ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ بہترین آدمی ہیں، معاذ بن عمرو بن جمو بہترین آدمی ہیں۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ سوال: وہ کون سی مسجد ہے جس پر ہر وقت بادل چھائے رہتے ہیں؟ جواب: مسجد غمامہ۔ سوال: خسرو پرویز نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک پا کر کیا رد عمل ظاہر کیا اور نامہ مبارک کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب: اس نے غرور کے ساتھ سب سے پہلے یہ اعتراض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نام سے پہلے کیوں لکھا ہے؟ اس بدبخت نے نعوذ باللہ نام رسول چاک کر دیا۔ سوال: عورتوں کے سر کے بالوں پر کس طرح مانگ نکالنا جائز نہیں؟ جواب: عورت کا ٹیڑھی مانگ نکالنا صحیح نہیں ہے، اسلامی کلچر میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ تقریباً تمام علماء کرام عورتوں کی ٹیڑھی مانگ نکالنے سے منع کرتے ہیں، مانگ صرف درمیان سے نکال سکتے ہیں یا پھر تمام بالوں کو پیچھے کر لیں۔ مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، لیکن یاد رکھیں سائیڈ سے مانگ نکالنا حرام یا گناہ کبیرہ نہیں ہے، لیکن یہ طریقہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زبان کی لکنت کو دور کرنے کے لیے جو دعا کیا کرتے تھے اس کا ذکر قرآن میں کہاں موجود ہے؟ جواب: قرآن کریم کی سورت طٰہٰ میں بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اور اس لکنت کو مجھ سے دور فرما۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جو ہجرت کے بعد سب سے پہلے اللہ پاک کو پیارے ہو گئے؟ جواب: ہجرت کے بعد سب سے پہلے انتقال جن صحابی کا ہوا وہ کلثوم بن ادم رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ ہجرت کے بعد کچھ دیر ہی زندہ رہے، ان کے بعد حضرت اسد رضی اللہ عنہ بن زرار کا انتقال ہوا۔ حوالہ نیچے درج ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس بادشاہ کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا؟ جواب: شومان جنات کا بادشاہ۔ سوال: اللہ پاک کس کو معاف نہیں کرتا؟ جواب: اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرتا جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو کہہ دیں کہ میں نے اب توبہ کی ہے۔ ان کی بھی توبہ قبول نہیں جو کفر پر مر جائیں۔
سوال: قرآن مجید میں زندگی کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 145 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: دن کی ابتدا اور اختتام اچھے کاموں پر کرنے پر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا فرماتا ہے؟ جواب: فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے دن کی ابتدا کسی اچھے کام سے کی اور اپنے دن کو اچھے کام ہی پر ختم کیا تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرمائے گا ان دونوں کے درمیان جو گناہ صغیرہ ہیں انہیں مت لکھو، حوالہ نیچے درج ہے۔ سوال: یہودی لوگ کتنے کتنے گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے اور افطار و سحر کس طرح کرتے تھے؟ جواب: یہودی لوگ 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے تھے، گویا ان کے یہاں دن رات دونوں کو ملا کر ایک روزہ ہوتا تھا، اور ان کی شریعت میں یہ تھا کہ روزہ کھولنے کے بعد ایک دفعہ جو کھا لیتے تھے تو کھا لیتے، اس کے بعد پھر نہیں کھا سکتے تھے، یعنی اسی وقت سے دوسرے روز شروع ہو جایا کرتا تھا۔ سوال: ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کے خیال کے مطابق ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنا جائز و حرام ہے، جبکہ کسی حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ ناپاکی کی حالت میں بال اور ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ نہ کاٹے جائیں۔ یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، متصب وغیرہ متصب کا مسئلہ ہے۔ البتہ اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں بال یا ناخن کاٹنا چاہتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ بغیر غسل کے بال یا ناخن پر پانی بہا لیں۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ جنابت کا اثر اس سے زائل ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد بال و ناخن کاٹے جا سکتے ہیں۔ سوال: کس نبی کا بچا ہوا کھانا جنت میں پہنچ جاتا تھا؟ جواب: روایت میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے لیے افطار کے وقت کھانا جنت سے آتا تھا اور آپ علیہ السلام جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر جنت میں چلا جاتا تھا۔ سوال: اگر ساری مخلوق اللہ کی نافرمان بن جائے تو اللہ کس جانور کو بھیجے گا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، اگر ساری مخلوق آپ کی نافرمان بن جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنی مخلوق میں سے ایک جانور کو بھیجوں گا جو ان سب کو ایک لقمہ بنا کر کھا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ وہ جانور کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چر رہا ہے۔ روایت کا حکم تلاش بازشار کے باوجود یہ روایت سندن تاحال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاب سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے صرف ایسا کلام و واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ واللہ عالم۔ مزید اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔